نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سب تعریفیں، عظمتیں، قدرتیں، رفعتیں، بلندیاں، تحمید و تقدیس، عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین جل جلالہ کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا تنہا واحد و یکتا خالق و مالک ہے۔ ان گنت بے شمار بے حد و بے حساب درود و سلام اللہ تعالی جل جلالہ کے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان کائنات فخر کائنات مقصود کائنات وجہ تخلیق کائنات قاسم جنت و کوثر مصطفیٰ جان رحمت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جو تمام کائنات کے لیے سراپا رحمت بن کر دکھیوں کے دکھوں کو دور کرنے والی ذات، غمخوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن کر اس جہان رنگ و بو میں جلوہ افروز ہوئے۔ معزز و مکرم خانقاہ صدیقیہ فیصل آباد سے سوشل میڈیا فیس بک کے صدیقی ٹی وی پیج سے آپ کا یہ خادم اور میزبان حاضر خدمت ہے۔ آپ کی تمام کی خدمات میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ عرض کرتے ہوئے آج کا جو عنوان انتخاب کیا ہے صوفیہ اور حسن اخلاق، ان میں آج سب سے پہلے مجھے ماشاءاللہ عالمہ مبلغہ سہرش قمر صدیقی صاحبہ نے وہ تیزی سے گزر گیا، بڑی تعداد میں دروشی پڑھنے کا اللہ نے ان کو شرف دیا ماشاءاللہ، جس میں وہ اپنے معمول کے مطابق سارے کمنٹ لکھتے جائیں۔ برادر عزیز حسب معمول آپ کا تحریک درود پڑھو بے حساب پڑھو کہ تمام ممبران کا دروشی جمع کر کے سرور سروران سید انس و جاں فخر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کرنے کا ہم سب اعزاز حاصل کریں گے۔ حسن اخلاق کے حوالہ سے آج میں موہرہ شریف کے تاجدار غوث زماں حضرت بابا جی قاسم موہروی رحمت اللہ علیہ کا ایک تذکرہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ حضرت بابا جی خواجہ محمد قاسم صادق موہروی رحمت اللہ علیہ، آپ کا شمار سلسلہ نقشبندیہ کے معروف صوفیاء میں ہوتا ہے۔ ہند و پاک میں لاکھوں لوگوں نے آپ سے فیض حاصل کیا۔ آپ کے تربیت یافتہ خلفاء سے ہزاروں لوگ آج بھی پاکستان میں فیض پا رہے ہیں۔ موہرہ شریف کے لنگر خانہ کی خدمت پر نیریاں شریف کے تاجدار غوث الامت حضرت خواجہ غلام محی الدین غزنوی نیروی رحمت اللہ علیہ اور پیر ثانی غزنوی نیروی رحمت اللہ علیہ معمور تھے۔ ایک بار حسب دستور رات کو آپ نے ہم سے پوچھا، یہ خواجگان نیریاں شریف تذکرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور بابا جی موہروی نے ہم سے پوچھا، تمام حاضرین و زائرین آستانہ موہرہ شریف کو کھانا کھلا دیا ہے؟ ہم نے عرض کی جی ہاں حضور۔ فرمایا کوئی بھوکا تو نہیں رہ گیا؟ عرض کیا حضور سب کو روٹی پیش کر دی ہے۔ اب کوئی آدمی مہمانوں میں ایسا نہیں رہا جس کو لنگر سے کھانا نہ ملا ہو۔ ہم نے تمام حاضرین و زائرین سے آ کر پوچھا، کوئی ایسا آدمی تو نہیں رہ گیا جس کو ابھی تک کھانا نہ ملا ہو؟ تلاش بسیار کے باوجود ایک بھی ایسا آدمی نہ ملا۔ بالآخر ہم نے مایوس ہو کر حضور بابا جی قاسم صادق موہروی رحمت اللہ علیہ آپ کی خدمت اقدس میں عرض کی، حضور ہمیں کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جس کو لنگر سے کھانا نہ ملا ہو، کھانا نہ کھلایا گیا ہو۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، بچو مسجد کی چٹائیوں میں ایک آدمی سویا ہوا ہے، اس کو کھانا نہیں ملا۔
बेचारा भूखा रह गया है, जाओ उसको भी लंगर से खाना खिलाओ। खाजगानी नेरियां शरीफ अपने बाबा जी ख्वाजा मौलवी रहमतुल्लाह अलैह के फरमाने के मुताबिक मस्जिद में आकर देखा तो चटाइयों के बीच एक आदमी अपने ऊपर पूरी चटाई लपेट कर सोया हुआ। हमने उसको जगाकर पूछा, तू यहाँ इस तरह छुप कर क्यों लेटा हुआ है और तूने लंगर से खाना क्यों नहीं खाया? उसने कहा, चूंकि मैं हिंदू हूं और तुम्हारे हाथ का पका नहीं खाना था, इसलिए सिर्फ रात बसर करने के लिए यहाँ चटाइयों में छुप कर लेट गया था। हमने हजरत बाबा जी कासिम मौलवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में अर्ज किया, हुजूर वो आदमी हिंदू है और हमारे हाथ का पका हुआ नहीं खाता। हजरत ख्वाजा मोहम्मद कासिम सादिक मौलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, उसको लंगर से खुश्क आटा वगैरह और लंगर में जो हिंदुओं के लिए अलहदा बर्तन रखे हुए हैं वो भी उसको दो ताकि वो खुद पका कर खाए। आज तक मेरे यहाँ कोई शख्स भूखा नहीं सोया। चुनाचे हमने हस्बे इरशाद खुश्क अशिया खुर्दनोश और बर्तन उसको दिए। जब वो अपने हाथ से खाना पका कर खा चुका तो हजरत बाबा जी कासिम सादिक मौलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अब मेरे दिल को सुकून और चैन मिला है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। मेरे हम सफ़र बरादरान तरीक़त मोड़ा शरीफ हमारा दादा मुर्शिद खाना है। वहाँ आपने आज सुना कि वो लोग, वो हस्तियाँ हिंदुओं से भी प्यार करती हैं, उनको भी भूखा नहीं सोने देती। और क्या हमने कभी गरीबों का ख्याल किया है? क्या हमने अपने मेहमानों का ख्याल किया है? हमने अपने पड़ोसियों का ख्याल किया है? क्या हमने यतीम परवरी की कोई ख्वाहिश और कोई कोशिश की है? जाहिर है हमें भी खाजगान की तालीमात पर अमल करते हुए अपने अखलाक को ऐसा बनाना है कि आप से गैर मुस्लिम भी मुतासर होकर मुसलमान हो सकें। आइए अब मैं आपको अपने दादा मुर्शद मरहबा ऐनी जी अंसारी, अल्लाह आपको सलामत रखे, प्यारे मोहम्मद हादी भाई, दीगर महद अंसारी भाई, हजरत क़िबला हाजी मोहम्मद इलियास साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी, छोड़ दें इसको, दीगर शरीकान बस ख्वाजा तमाम यारान मोहब्बत, बाजी शाहिदा सिद्दीकी साहिबा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह हाजी मोहम्मद इलियास साहब, शाहिद सलीमी साहब, हमायूं सिद्दीकी साहब, माजी सरकार नज़र नहीं आ रहे, हाफिजा मुअल्लिमा साहिबा और नगीन फातिमा शहजादी साहिबा। आइए अब मैं आपको हुस्न अखलाक का सूफिया में से अपने दादा मुर्शिद ख्वाजा खाजगा गौसे ज़मा कासिम फैज़ान नबुव्वत हजरत ख्वाजा गुलाम मुईयुद्दीन गज़नवी नहरवी रहमतुल्लाह अलैह का एक बड़ा खूबसूरत वाक़या, इसमें मेरे मुर्शिद करीम हजरत ख्वाजा पीर मोहम्मद अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह का भी तज़किरा मुबारक है। तवज्जो से समाअत फरमाएं, इन दो वाक़यात को याद करें, अपने माहौल में अहबाब को सुनाएं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला। प्यारी नगीन फातिमा शहजादी साहिबा, अहलन व सहलन। हजरत ख्वाजा गुलाम मुईयुद्दीन गज़नवी नहरवी रहमतुल्लाह अलैह, आप वो हस्ती हैं जिन्होंने मोहरा शरीफ से फैज़ान पाया और बिलखुसूस कश्मीर में आपके दम कदम और सोबत की बरकतों से हजारों लोगों ने तौबा की और अल्लाह अल्लाह करने की उन्हें तौफीक नसीब हुई। अल्लाह गनी। हजरत माशाअल्लाह मरहबा नगीन फातिमा सिद्दीकी जी, आपने 22,000 मरतबा दुरूद पाक आज की महफिल में शामिल किया। रब ताला कबूलियत, महबूबियत और बरकतों से और इसके समरातों रहमतों से बाफर हिस्सा आपको नसीब करे। आज मुझे पता चला कि आपके वालिद गिरामी मद्दज़िल्लाहुल आली का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन अल्लाह ने महफूज रखा। अल्लाह ताला उन्हें सेहतयाब, साया देर सलामत और उनके वजूद की बरक़ात से आप तमाम अहले खाना को माला माल फरमाए। अल्लाह हर एक को अपनी पनाह में रखे। हम सारी महफिल आपसे ताज़ियत करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला आजिला और हर लम्हा हर नुकसान से महफूज फरमाए। माँ जी सरकार की तरफ से 20,000 मरतबा दुरूद पाक का तोहफा आज शामिल हुआ। अल्लाह माँ जी के वजूद को सलामत, डॉक्टर अब्दुल हफीज़ अख्तर नक्शबंदी साहब के वजूद को सलामत,
آپ تمام پر رحمتوں کی، برکتوں کی خیرات اللہ کثیر نازل فرمائے۔ حضرت خواجہ غلام محی الدین غزنوی نیروی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی خدمت میں ایک شخص ایسا آیا، ماشاءاللہ جزاک اللہ، جو ضعیف العمر کوڑ کا مریض تھا۔ حاضر ہو کے عرض کرنے لگا، حضور مجھے اس بیماری کی وجہ سے گھر والوں نے نکال دیا ہے، سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور کوئی اپنے قریب نہیں آنے دیتا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بابا یہاں میرے پاس ہی رہو، لنگر کھاؤ پیو، یہاں سے تجھے کوئی نہیں نکالے گا۔ چنانچہ اس کو لنگر کی جانب سے ایک پلیٹ، ایک پیالی اور ایک گلاس کھانے پینے کے برتن علیحدہ سے دے دیے گئے۔ آپ نے خدام کو حکم دیا کہ اس بوڑھے ضعیف العمر کوڑ کے مرض میں مبتلا بابا کو کھانے پینے کی ہر چیز اپنی جگہ بیٹھے بٹھائے دے دیا کرو۔ ایک دن وہ بوڑھا بابا جو کوڑ کا مریض ہے، دربار شریف کے حوض سے خود ہی پانی لے کر پی رہا تھا کہ اتفاقاً میرے اور آپ کے شیخ خواجہ عالم، شیخ العالم، قبلہ عالم حضرت خواجہ علاء الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے اور اس کو خود ہی حوض میں ہاتھ ڈال کر پانی پیتے دیکھ لیا۔ میرے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کو محسوس کیا اور اس کو سختی سے ڈانٹا اور جھڑک کر کہا، بابا جب تجھے ہر چیز بیٹھے بٹھائے مل جاتی ہے تو پھر اس طرح کیوں حوض کا پانی خراب کرتا ہے؟ ناظرین گرامی، موبائل سٹینڈ سے گرا، کچھ تعطل ہوا، معذرت خواہ ہوں، توجہ فرمائیں۔ میرے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کوڑ کے مریض سے کہا کہ تمہیں جب ہر چیز بیٹھے بٹھائے ملتی ہے تو تم حوض میں پانی کیوں خراب کرتے ہو؟ اس کو جب ڈانٹا، این اسی وقت حضور خواجہ غلام محی الدین غزنوی نیروی رحمت اللہ علیہ اپنے کاشانہ اقدس سے تشریف لے آئے اور آپ نے حضور خواجہ علاء الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ کو اس بوڑھے مریض کو ڈانٹتے جھڑکتے دیکھ بھی لیا۔ آپ کو اس بوڑھے کی حالت زار پر بڑا ترس آیا۔ آپ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور اپنا دست مبارک اس کے ہاتھ، منہ اور سینے پر پھیرتے ہوئے فرمایا، بابا اب تو ٹھیک ہو جائے گا، یہ بیماری ختم ہو جائے گی اور آئندہ تو بھی لنگر کے دسترخوان پر سب مہمانوں کے ساتھ کھانا کھایا کرے گا۔ فرماتے ہیں 3 دن کے اندر ہی وہ بوڑھا کوڑ کی بیماری سے شفا یاب ہو گیا، سارا بدن کوڑ سے پاک صاف ہو گیا اور وہ پھر دسترخوان پر سب کے ہمراہ کھانا کھانے لگا۔ اس کے بعد ایک عرصہ تک لنگر خانے میں کھانا پکانے کی خدمت بھی انجام دیتا رہا۔ اور میرے اور آپ کے شیخ حضور سیدی خواجہ علاء الدین صدیقی رضی اللہ عنہ سے وہ بابا عرض کیا کرتا، اے خواجہ آپ کی جھڑکیوں نے ہی میری بگڑی بنائی ہے۔ یہ پھر سے سنیں کیا کہا، اے بابا، اے خواجہ، اے پیر صدیقی، آپ کی جھڑکیوں نے ہی میری بگڑی بنائی ہے۔ تو لہٰذا اہل اللہ تو کوڑ کے مریض سے بھی محبت کرتے ہیں، اور آج نفرتوں کا بازار گرم ہے۔ آج ہر ایک دوسرے سے محبت کرنے کی بجائے نفرت کرنے پر تلا ہوا۔ صوفیاء کی یہ تعلیم تو نہ تھی۔ صوفیاء کی تعلیم یہ ہے کہ وہ ہر کس و ناکس سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ دوستو، محبت کے فروغ کے لیے جیو، ہر کسی سے محبت کرو، اپنی اولاد سے محبت کرو، بیوی بچوں سے محبت کے ساتھ ساتھ اپنوں سے محبت کے ساتھ ساتھ جنہیں میں اور آپ اپنا نہیں سمجھتے۔ ہماری ڈکشنری میں جس کو غیر کہتے ہیں، لیکن صوفی کی ڈکشنری میں لفظ غیر ہے ہی نہیں۔ وہ ہر کسی کو اپنا سمجھتے ہیں، ہر کسی سے محبت کرتے ہیں۔ محبت ہی دنیا، محبت ہی دین ہے، محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت علامہ محمد اقبال
رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، یہ مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے، یہ مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے۔ آئیے صوفیاء اور ان کے حسن اخلاق کو سن کر اپنے اندر دل نرم کر لیجئے، سختی ختم کر دیجئے۔ کوئی غریب آدمی نظر آئے اس سے زیادہ محبت کیجئے، وہ محبت کا مستحق ہے۔ ماشاءاللہ پیارے دانیال اشرف علامہ صاحب محترم، یقیناً آپ بالخیر سفر پر اپنے گاؤں پہنچے ہوں گے۔ عائشہ انصاری جی، خدا خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی خاطر، اللہ کی محبت میں گرفتار ہونے کے لیے اللہ کے بندوں سے محبت کرنا ضروری ہے۔ مجتبیٰ وقاص، ان کی والدہ صاحبہ بھی شامل، فیملی شامل، ڈاکٹر حافظ عرفان نقشبندی مجددی صدیقی شامل، دیگر یاران محبت، اللہ رب العالمین کی محبت کے پانے کے لیے بندگان خدا کی محبت ضروری ہے۔ بندگان خدا سے محبت کریں، ہر ایک سے محبت کریں۔ آپ کے وجود سے، آپ کے قول و فعل سے کسی کو رنج نہیں پہنچنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس درس کو ہم بار بار سن کر ان دو واقعات کو خود بار بار سنیں، پھر اپنوں کو سنائیں، اور اس محفل کو شیئر اس لیے کریں تاکہ اگر اولیاء صوفیاء کا یہ تذکرہ سن کر کسی کی زندگی بدل گئی تو میری اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ میں آپ سب کی توجہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس محبت سے آپ محفل میں شریک بزم ہوتے ہیں۔ میں آپ کا احسان مند ہوں، آپ سب مجھ سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ میں بڑا مسکین بندہ ہوں، واللہ میں کئی بار شب تنہائی میں زار و قطار روتا ہوں کہ کیا حیثیت ہے، اور انسان وجہ اس کی تخلیق کا مقصد بھی لوگوں سے خیر خواہی کرنا ہے، اور آج خیر خواہی کی عدم دستیابی کثیر ہو چکی۔ آئیے درود پاک کثرت سے پڑھیں، لوگوں کو دعوت دیں اور ہر کسی کی دل جوئی کریں۔ آج دن میں اپنی ایک محبوب شخصیت سے یہ شعر سنا رہا تھا ان کو۔ وہ شعر یہ تھا، تادے مندر تادے مسجد تادے جو کچھ ٹیندئی، پر ایک بندے دا دل نہ ٹامی، رب دلاں وچ رہندئی۔ صوفیاء کی یہی تعلیم ہے، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ صوفیاء تو ہندوؤں کو روٹی دیتے ہیں اور ہم اپنوں سے چھینتے ہیں۔ ناراض نہ ہونا، میں کسی فرد کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ رب العالمین نبی پاک کے صدقے ہمیں بھی اخلاق کی لازوال دولت نصیب کرے، اس کے خلق عطا کرے، ہر کسی سے محبت کریں، ہر کسی سے الفت کریں، اور اللہ رب العالمین جل شانہ کی رضا جوئی حاصل کریں۔ اللہ میری اور آپ کی زندگی کو جتنی دیر میسر ہے اپنے بندوں کے ساتھ محبت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مانا والا سے محتشم جناب پیارے امجد صدیقی منیر صدیقی صاحب، اتنے بھی لوگ جہاں جہاں سے شامل ہوئے، جناب عظیم قاری قرآن زینت القرآن جناب قاری مہدی حیات نعیمی صاحب سلمہ الرحمن شریک بزم ہوئے، میرے برادر محترم پرانے میرے ساتھی مرکز نور میرے ساتھ جمعہ پڑھنے والے محمد حسن شہباز صاحب شریک بزم ہوئے، جتنے بھی خواتین حضرات شامل، سب کو خدا برکتوں سے نوازے۔ ماشاءاللہ شانی جی کے نام سے ہماری بیٹی بہن عائشہ لاہور سے شامل بزم ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول کرے۔ آئیے حسب معمول اور آدھے ختم خواجگان نقشبندیہ پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ ڈاکٹر حافظ عرفان صاحب نے ہمارے پچھلے خطبات میں سے بھی کچھ کلپس ایسے نکالے جو لوگوں کے لیے منافع بخش ہیں۔ پیارے محمد آصف امین صدیقی بھائی جان مرحبا۔ میں چاہوں گا محمد ماہین بھائی اس محفل کو لوگوں تک ضرور پہنچائیں، چونکہ اس دور کی یہ ضرورت ہے، کس چیز کی کہ اخلاق کو عام کیا جائے، محبتوں کو تمام کیا جائے اور پیغام محبت عام کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل نصیب کرے۔ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد
وبارك وسلم وصل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. قرآن حکیم سے اوپر کتاب نہیں رکھتے بیٹے، اٹھاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں دوستو، میں آپ سے بھی یہ وضاحت کروں کہ قرآن مجید طاق میں پڑھا ہو تو اس کے اوپر کوئی اردو کی یا کوئی اور بھی کتاب نہیں رکھنی چاہیے، سب سے اوپر رکھنا چاہیے. قرآن مجید کی یہ توقیر ہے. اللہ تعالیٰ عمل نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمين. اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. آمين. اللهم يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات. آمين. اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض. آمين. اللهم يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات. آمين. اللهم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب. آمين. اللهم يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات. آمين. اللهم يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب. آمين. اللهم يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات. آمين. اللهم يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين. آمين. اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا. آمين. اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات. آمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم آمين 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 آمين. درود پاک پڑھو سارے خواتین و حضرات. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم آمين. يا لطيف يا قوي يا عزيز يا لطيف يا قوي يا عزيز يا لطيف يا قوي يا عزيز آمين. يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا اللہ آمین. مرحبا. خدا سب کو سلامت رکھے. مرحبا. ماشاءاللہ. دروشی پہلے میں پڑھوں گا پھر آپ پڑھیں گے، ساتھ ساتھ ہی پڑھیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پڑھو جی سارے. ماشاءاللہ. خانقاہ صدیقیہ فیصل آباد کے پیج سے آپ کو دعوت دی گئی ہے کہ اس محفل کو شیئر کریں اور ضرور کریں تاکہ ذکر کی صدا قریہ قریہ چلی جائے. تحریک درود پڑھو، بے حساب پڑھو کہ جملہ ممبران عاشقان رسول ہر ایک کو عشق نبی کی دولت اللہ نصیب کرے اور آپ دعوت دیتے چلے جاؤ. اپنا کام اتنا ہی. آؤ ذکر کرتے. لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 جل جلالہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 اللہ
لا ذکر جاری رکھیں. جل جلالہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، او ڈیرے وسدے رہندے نے جت دل برماہی وسدا او کھیتی مول نہ سک دیے جت ہنجواں دا می وسدا. ماشاءاللہ ہمایوں صدیقی صاحب نقشبندی میرے ساتھی پیارے، آپ فرما رہے ہیں کہ میرے گھر والوں کی طرف سے سارے گھر ماشاءاللہ لا تعداد درود پاک نبی پاک آپ کو مبارکباد، برکتوں سے نوازیں، رحمتوں سے نوازیں، خدا قبول کرے. آئیے ایک اور شعر سنانا چاہ رہا ہوں. آج شب جمعہ 2-4 منٹ اگر لگ بھی گئے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے، توفیق اس کی ہے. جے میں ویکھا عملاں ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھا رحمت والے، جے میں ویکھا رحمت والے تے بلے 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 ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے او دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے او پردے پاون والا. فضل تیرے تے آس کریمہ، دروشی پڑھو. اور اب کے حضور عارضی ہے، یہ دعائی ہے. فضل تیرے تے آس کریمہ تے ہور غرور نہ کوئی، صدقہ اپنے پاک نبی دا، بخش خطا جو ماشاءاللہ. ابھی عائشہ انصاری بیٹی عائشہ انصاری جی، بیٹے آپ لاہور سے ہیں یا فیصل آباد سے، اسی طرح عینی انصاری ہیں. انہوں نے عائشہ انصاری نے لا تعداد مرتبہ ہمایوں صاحب درود پاک سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح نگین فاطمہ شہزادی نے 10,000 بار، عالمہ جی نے 8,000 مرتبہ، اور باجی شاہدہ صدیقی صاحبہ نے بھی لا تعداد مرتبہ درود شریف، ماں جی کی طرف سے 20,000 مرتبہ درود شریف، اور اسی طرح شاہد سلیمی صاحب کی طرف سے جناب پیارے عاشق رسول حاجی محمد الیاس صدیقی صاحب کی طرف سے بھی 1100 مرتبہ درود شریف، جس میں درود تاج بھی شامل ہے.
اور درود خضری بھی شامل ہے. یہ نقشبندیوں کا محبوب وظیفہ ہے اور ہم سب نقشبندی ہیں، قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں. الحمدللہ تمام سلسلوں کا فیضان ہمارے گھر میں موجود ہے، ہم سب کے سینوں میں موجود ہے. اور ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ تمام سلسلوں سے محبت کرتے ہیں، تمام صوفیاء اولیاء سے محبت کرتے ہیں. اور اللہ اس محبت کی صدقے میں ہمیں پاکوں کی سنگت نصیب فرمائے. آج ماشاءاللہ عائشہ انصاری صاحبہ کہہ رہی ہیں میں فیصلہ آباد سے ہوں. اللہ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو خوش اور سلامت رکھے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک عائشہ یہ میرے پاس بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اور ایک عائشہ لاہور سے بھی، فیصلہ آباد سے. کتنا کرم ہو گیا ماشاءاللہ. محمد عبد الحادی صاحب بھی ہیں، خدا سلامت رکھے. پیارے آصف امین صاحب، خدا سب کو توفیق دے. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، فضل فرمائے، کرم فرمائے. اللہ کریم کرم فرمائے. آئیے آپ کو شب جمعہ کی بہار لوٹنے کے لیے مدینہ شریف میں لکھی ہوئی نعت کے چند اشعار سنانا چاہتا ہوں. باجی شاہدہ کیا خیال ہے تھوڑا؟ ماشاءاللہ سارے سنو. 30,000 مرتبہ ام البرکہ جو ہماری عالمہ ہیں انہوں نے بھیجا درود شریف ماشاءاللہ. بس اس کی تعداد بڑھاتے چلے جاؤ، سارے سب تعداد بڑھاؤ، بڑی تعداد بڑھاؤ. اللہ تعالیٰ توفیق اور قبول فرمائے. مدینہ 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 مجھے ہے یہ جان سے بھی پیارا مدینہ. کرم ہو کچھ ایسا، عطا ہو کچھ ایسی، رہے آنا جانا ہمارا مدینہ، رہے آنا جانا ہمارا مدینہ. رفعت بشیر صاحبہ ماشاءاللہ، یہ غالباً ہمایوں صدیقی صاحب کے عزیزوں میں ہیں. ماں جی سرکار نے ان کا تذکرہ کیا تھا. واہ 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 واہ. محمد حسن شہباز بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ شعر مجھے یاد ہی نہیں تھا جو آپ نے یاد کروا دیے، بڑے عرصے بعد آج آپ نے یاد کرا. میرے ویسے ڈائری پر لکھا ہوا تھا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ شعر بھی سنیں. یہ شعر میں نے اس وقت لکھا جس وقت میں حرم مکہ میں بیٹھا تھا، سامنے میرے کعبہ مکرمہ تھا، کعبہ مشرفہ تھا، کعبۃ اللہ تھا. اس وقت یہ شعر لکھنے کا اللہ نے مجھے توفیق اور فضل سے نوازا اور میں نے لکھا. آپ کو سناتا ہوں. حرم میں ہوں بیٹھا، سامنے میرے کعبہ ہے، کعبے کا کعبہ وہ پیارا مدینہ ہے، کعبے کا کعبہ وہ پیارا مدینہ. سب پڑھ لو ایک بار. مدینہ 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 مدینہ. برادران طریقت و شریعت، جتنے بھی شریک بزم ہیں، چھوٹے بڑے، تمام کے تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آئیے اب دعا کریں. اللہ جانتے ہیں کہ کس کی دعا کو خدا قبول کرے اور مہربانی ہم سب پر ہو جائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. وہ معروف استغاثہ جو ماں جی پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننا فی بحر غم مغرق
مغرق خذ يدي سهل لنا اشکالنا. پیارے مایوس صدیقی سب جلدی آ جائیں، آپ کے لیے میں اداس ہو گیا ہوں، جلدی آ کے ملے. اللہ سب پر رحم کرے. دعا کرو. اللہم صلی وسلم وبارک علی النبی الامی الکریم. اللہ کریم ہماری عاجز بندوں کی یہ محفل، یہ کئی گھروں میں سجی ہوئی اس محفل کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. دور و نزدیک سے جتنے بھی شنگیان طریقت نے دعاؤں کے لیے فرمایا، اللہ سب کی دعائیں قبول اور منظور فرما. جو لوگ بیمار ہیں شفا دے دے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد دے دے. اللہ جس کو جس شے کی ضرورت ہے، کون ہے تیرے سوا دینے والا. اللہ ہر مشکل میں صبر تمانیت عطا فرما. ہر ایک کے روزگار میں اللہ کشادگی عطا کر دے. تحریک درود پڑھو بے حساب پڑھو کی خدمات سر انجام دینے والے ہمارے سلسلے کے تمام برادران، تمام خواتین کو اللہ استقامت، توفیق اور اپنے فضل سے مالا مال فرما. یا اللہ سب کی خدمات کو قبول فرما. تیری رضا واسطے یہ ساری خدمتیں اللہ اپنی رضا عطا فرما. اللہ پیارے شاہد سلیمی صاحب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر امت کے فرد، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، جوان کو مکہ مکرمہ کی حاضری نصیب فرما، مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما، عمرہ و حج کی سعادت نصیب فرما. پیارے علامہ ثاقب صاحب کی والدہ بیمار ہے، اللہ تجھے تیرے محبوب علیہ السلام کی امی جان کا صدقہ اللہ علامہ صاحب کی والدہ صاحبہ کو کامل شفا عطا فرما. اسی طرح ڈاکٹر عرفان صاحب کی ساری فیملی شامل، تمام جتنے بھی فیملی ممبران، آپ سارے کے سارے پیارے لوگ ہیں. اللہ جس جس گھر میں یہ محفل سجی ہے اور گھر والوں میں جتنے بھی مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان موجود ہیں، اللہ تعالیٰ تجھ سے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتے ہیں. اللہ سب کو کامیابیاں عطا فرما، سب کو سکھ اور سکون عطا فرما، سب کو اللہ اولاد نرینہ عطا کر دے. بہت سارے بے چین دل مضطرب کیفیتوں سے اللہ غم کی حالت میں مبتلا ہو گئے. اللہ تمام امت رسول پر فضل فرما، سب کی دعائیں منظور فرما. جو مانگا وہ عطا، جو نہ مانگ سکے وہ اپنے کرم سے مہربانی کر دے. پیارے حاجی محمد آصف امین صدیقی صاحب کی والدہ محترمہ کو بھی اللہ شفا کاملہ عطا فرما. میرے تمام بہنوں کو، تمام بھائیوں کو اللہ تمام پر فضل اور کرم فرما. یا اللہ سب کے بیوی بچوں کی خیر فرما. یا اللہ آنے والی زندگی کے لمحات کتنے باقی رہ گئے تو بہترین جانتا ہے. اللہ حسن خلق کے ساتھ عاجزی، انکساری، پیار، وقار، بہار اور ایک دوسرے کی قدر کرتے ہوئے زندگیاں گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرما. اللہ اگر ہمیں کسی کی کوئی بات بری لگے، درگزر کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ ہر ایک کو تو بھی درگزر فرما. یا اللہ تو بھی معاف فرما. خطائیں ہم سے ہو جاتی ہیں لیکن تیری شان رحمت پر قربان، جب تجھ پر، تیرے محبوب پر ہم امید رحمت لے کر حاضر ہوتے ہیں تو ساری خطاؤں کو کلمہ عفو کے ساتھ معاف کر دیتا ہے. اے معاف کرنے والے اللہ ہم سب کو معاف فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ علی حبیبہ الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. سب دوستوں سے میری یہ درخواست ہے مؤدبانہ، تحریک درود پڑھو بے حساب پڑھو کے ممبران میں اضافہ کریں. اپنے خاندان میں جتنے آپ کے پاس آپ کے نمبرز ہیں ان کو واٹس ایپ پر یہ دعوت دیں کہ وہ بھی دروشی پڑھیں. بھلے تعداد کی کوئی تعین نہیں، جتنی اللہ توفیق دے بس پڑھتے چلے جائیں. خود بھی پڑھیں، اپنے تمام خاندان کو بھی دعوت دیں، اپنے دوستوں کو دعوت دیں. اور جہاں جہاں تک آپ اس دعوت کو عام کر سکتے ہیں اپنی زندگی کے شیڈول میں، جہاں دیگر معاملات ہے وہاں درود و سلام کی اس ندا صدا کو بھی عام کرنے کی ڈیوٹی میں کمی نہ کرنا. اللہ تعالیٰ اس درود شریف کی برکت سے ہم پر رحم فرما ہی دے گا اور وہ فرما بھی رہا ہے. خدا حامی و ناصر، یار زندہ، صحبت باقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.